بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک کے اندر سیاسی درجہ حرارت اس وقت کافی زیادہ گرم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد موجودہ حالات اس وقت کافی زیادہ گرم ہے۔ وفاق کے اندر بھی کافی زیادہ سیاسی بیٹھکیں چل رہی ہیں اور اسی طرح پنجاب کے اندر بھی پنجاب کے حوالے سے آئندہ سیاسی حکمت عملی سیاسی بڑوں کی جانب سے طے کی جا رہی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلوایا اور انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کیا اور آئندہ آنے والی صورتحال اور حکمت عملی طے کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں مشاورت کی۔ اس کے بعد اگر باقی جماعتوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے اندر ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نواز کی مسلم لیگ نون سمجھی جاتی ہے اور مسلم لیگ نواز کا بھی کل اجلاس ہوا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نواز شریف صاحب نے خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے اپنے تمام ورکرز اور عہدیداران کو کہا کہ وہ حلقوں کے اندر پھیل جائیں اور حلقوں کے اندر پھیل کر وہ سیاسی حکمت عملی کو مرتب کریں اور بہترین سیاسی حکمت عملی کے ساتھ سیاسی میدان میں اتریں اور عملی طریقے سے جو اس کی کامیابی ہے اس کے لیے کام کریں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حالات اور وقت کی ترتیب کو دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے واپس آنا ہے یا نہیں۔ پارٹی کے تمام بڑے اس میں شامل تھے۔ اب اگر بات کی جائے بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب کی، تو گورنر پنجاب صاحب نے کہا ہے کہ میں اسمبلی کی تحلیل کرنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کے اوپر انہوں نے سائن نہ کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میں اس تحلیل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اسمبلی کی تحلیل کا وقت مکمل ہوا، آئین کے اندر یہ چیز بڑی واضح طور پر موجود ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اگر گورنر پنجاب یا کوئی بھی گورنر جو جس بھی صوبے کی اسمبلی اگر سی ایم پنجاب کی ایڈوائس پر عمل نہیں کرتے تو سی ایم پنجاب کی ایڈوائس 48 گھنٹے بعد آٹومیٹکلی وہ نافذ العمل ہوگا، اور وہ نافذ العمل ہو گیا اور پنجاب اسمبلی مکمل طور پر تحلیل ہو گئی ہے۔ پنجاب کی کیبنٹ تحلیل ہو گئی ہے اور پنجاب کی کیبنٹ کی تحلیل کے ساتھ ہی 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اور الیکشن ایکٹ کے میں موجود ہے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ 90 دن کے اندر وہاں پر بلدیاتی انتخابات، وہاں پہ جنرل الیکشن اس صوبے کے اندر ہونے ہیں۔ تو اس صوبے کے اندر جو جنرل الیکشنز کا انعقاد ہے اس کے لیے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے ایک مراسلہ لکھا ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو۔ اب ان دونوں نے بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے نگران سیٹ اپ کے اوپر، اس کے لیے بھی 3 دن کا وقت ہوتا ہے۔ اگر 3 دن کے اندر یہ فیصلہ نہیں کر پاتے تو اس کا بھی ایک الگ آئین کے اندر طریقہ کار وضع ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر اور موجودہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نگران سیٹ اپ کے آنے تک قائم مقام وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے، تو اگر یہ دونوں ذمہ داریاں جب تک یہ ذمہ داری انجام دیتے ہیں اور اگر یہ دونوں نگران سیٹ اپ کے کو قیام کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس کے لیے آئین نے ایک بڑا واضح طور پر گورنر کو صوابدیدی اختیار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک پراپر پروسیجر ہے جس کے تحت نگران سیٹ اپ کا آنا ضروری اور مینڈیٹری ہوتا ہے۔ اب آج اس پر بات کریں گے اور سیاسی درجہ حرارت کس حد تک کم ہوتا نظر آ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، اور مہنگائی جس کے اوپر بات کی جاتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے، اب پنجاب اسمبلی کی ڈیزالو کرنے کے بعد کیا فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنی فیڈرل اسمبلی کو ڈیزالو کرے گی یا نہیں؟ اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میں کے پی کے کی اسمبلی کو بھی ڈیزالو کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کے پی کے بھی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوتی ہے اور پنجاب کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوتی ہے تو چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد کیا فیڈرل کو فرق پڑتا ہے، اور اگر فیڈرل کو فرق پڑتا ہے تو کیا فیڈرل انتخابات کی طرف جائے گی یا نہیں۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں امتیاز حسین بڑائی صاحب۔ ویلکم ٹو پروگرام سر۔ جی بسم اللہ، تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب۔ امتیاز صاحب، سیاسی درجہ حرارت اس وقت پنجاب کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر کافی زیادہ گرم ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر سے ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس سارے چکر کے اندر ہم لوگ پھنس کر رہ گئے تھے۔ غریب عوام کی مہنگائی وہاں پہ ہی پھنس گئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں کمی آئے گی یا زیادتی ہوگی، اور اس کی کمی یا زیادتی میں مہنگائی کہاں پہ فال کر رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر خاص اکنامیکل کرائسس جو اتنا زیادہ اکانومی کا یہ ہر بندہ جو ہے ہر لیول پہ، یعنی بزنس مین بھی پریشان ہے، امپلائیز بھی پریشان ہیں، اور ایون سیاستدان بھی خود بھی پریشان ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس کا جو جب ایسی سچویشن بن جائے تو اس کا بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ فریش مینڈیٹ لیا جائے، ٹھیک ہے، عوام کے پاس جایا جائے، کیونکہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، تو اس میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے عوام ہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب جو ہے اس جو سچویشن بن گئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کی ڈیزالو ہونے کے بعد اب کے پی کی جو اسمبلی وہ مجھے لگتا ہے اگلے 2-3 دن کے اندر وہ ڈیزالو ہو جائے۔ اب ایسی صورت میں آپ کے تقریباً 65% 64% ایریا کے اوپر جو الیکشن ہوگا، جنرل الیکشن، دونوں بڑے صوبے، مطلب پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پھر اس کے بعد کے پی کے بھی ٹھیک ٹھاک صوبہ ہے، بلوچستان سے بڑا ہے، تو اس لحاظ سے ان دونوں میں جب الیکشن ہوگا، اور وہ الیکشن ہوگا جنرل الیکشن فور نیکسٹ 5 ایئرس، وہ بائی الیکشن نہیں ہوگا، بالکل ایسا ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں جو الارمنگ سچویشن بننے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا الیکشن، اگر وفاق جو ہے اس کو ریئلائز نہیں کرتا
اور قومی اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کرتے اور جنرل الیکشن اوور آل پورے ملک کے اندر نہیں کروایا جاتا، تو ایسی صورت میں جب پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں بن جائیں گی جنرل الیکشن کے بعد ان صوبوں کے اندر، تو اس وقت وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس بن جائیں گی فور 5 ایئرس، ٹھیک ہے. اچھا، اب ان پولیٹیکل گورنمنٹس کی موجودگی میں جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا اگلے چند مہینے کے بعد، جیسا کہ یہ چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو پھر اعتراضات ہوں گے جی کہ وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس بیٹھی ہیں اور وہ انفلوئنس اپنا استعمال کر رہی ہیں اور فیئرنیس نہیں آ رہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ صوبوں میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ 2 صوبے جو ہے جن کا الیکشن ہو چکا ہوگا وہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، اور وفاق میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. اب یہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ضد پہ اڑنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میرا خیال سارے نیشنلزم کا مظاہرہ کریں ساری قوتیں اور الیکشن میں جائیں. جو بھی پارٹی جیتی ہے اس کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں، وہ نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے دوبارہ قوتیں بنائیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو معاملات ہمارے جو بڑے امتیاز صاحب معذرت کے ساتھ یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کر کے ایک نیشنل پالیسی بنا کر جنرل الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، لیکن امتیاز صاحب کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے اور پی ڈی ایم نے بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ کسی بھی صورت عمران خان صاحب کے دباؤ میں نہیں آیا جائے گا، اسمبلی کو دباؤ میں نہیں لایا جائے گا اور وفاق اپنی مدت پوری کرے گا. تو مجھے یہاں پر آئینی طور پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ اگر اس زمن میں ہمارا آئین کیا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، بحیثیت ماہر قانون آپ تھوڑا گائیڈ کریں گے کہ اگر 2 میجر اسمبلیز آپ کی ڈیزالو ہو جاتی ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے، تو کیا فیڈرل کو افیکٹ پڑتا ہے؟ فیڈرل اپنی ذمہ داری ایز اٹ از پوری کرے گا یا یہاں پر آئین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی جو ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کانسٹیٹیوشنلی کسی بھی صوبے میں الگ سے الیکشن ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا انڈیا کے اندر بھی ایسا ہے کہ وہاں پہ کئی صوبوں کے الیکشن بعد میں ہوتے رہتے ہیں اور وفاقی جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک. کانسٹیٹیوشنلی اینڈ لیگلی تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی جو میں نے جو گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے جو حالات اس طرح کے جب دیکھیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا صوبوں کے اندر، 2 صوبوں کے اندر، اور قومی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہوگا ان صوبوں کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ الزام لگے گا نا کہ جو وہاں پہ حکومت ہے وہ انفلوئنس کر رہی ہے اور انہیں فیئر الیکشن نہیں ہونے دیے. ایسا ہی بالکل یہی بات ہے. تو وہ پھر نیور اینڈنگ ایک ایلیگیشن کا سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے بعد اگلے الیکشن کے آنے تک وہ شور مچتا رہے گا جیسے پہلے بچتا رہا، آپ کو یاد ہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ وزڈم شوڈ پرویل، اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کیونکہ ہر چیز کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں لکھی ہوتی، کانسٹیٹیوشن نے تو مین چیزیں بتانی ہوتی ہے نا. اب جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب بڑے صوبوں میں ایک پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پھر کے پی کے ہے، اس کے اندر الیکشن ہو رہا ہے اور وفاق میں وہ انٹیکٹ ہیں اور سندھ میں بھی وہ الیکشن نہیں کرواتے، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے تو ان کو پرابلم خود پیش آئے گی. تو مجھے ایک لگ رہی چیز میں آپ کو بتا دوں، میری اپنی آپ کہہ لیں انالیٹیکل فور کاسٹ ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی الیکشن ہو جائے گا. مجھے لگ رہا ہے اب چند دن تک مجھے لگتا ہے سچویشن ایسی بن جائے گی اور جو فیڈرل جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر یقیناً جو کہتے ہیں سینس پرویل کرے گی. تو ایسی صورت مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن قومی اسمبلی کا بھی جلدی ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی شاید ہو جائے. ٹھیک ہے. اور امتیاز صاحب بالکل ٹھیک ہے. اس ٹائم چونکہ پی ڈی ایم کی سربراہی تو ساری جماعتیں کر رہی ہیں، 13 بڑی جماعتیں پی ڈی ایم کی سربراہ، ہر جماعت کا ایک سربراہ ایک نمائندہ انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے اور اس کو مختلف ڈیزگنیشنز دے کر وہ پی ڈی ایم کی کارروائی کو چلاتے ہیں. اور یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میری انڈورسمنٹ کیجیے گا، اور غلط ہوں تو تھوڑا کریکشن کیجیے گا، کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت کے اندر ہیں. اس ٹائم کی اپوزیشن جماعتیں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقتدار کے اندر تھی، اور اس ٹائم کی وہ جماعتیں بھی جو عمران خان صاحب کے ساتھ اقتدار کے اندر شامل تھی اور مزے لوٹتے رہی ہیں. آج جب یہ حکومت کے اندر آ گئے ہیں اور مزے لوٹ رہے ہیں اور ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے اور اسمبلی کے اندر اپوزیشن نام کی چیز تک کوئی نہیں ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات کی طرف جائیں گے؟ ان کے عزائم کوئی انتخابات والے نظر تو کوئی نہیں آ رہے ہیں امتیاز صاحب. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف عوام کا پریشر جو ہوتا ہے اس جمہوریت کے اندر ہمیشہ طاقت سے چشمہ عوام کھا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی ایک اور جماعت بھی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دن میں نے کہا کریکشن کر دیتے ریکارڈ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو جماعت اسلامی ایک بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پورے ملک کے اندر موجود ہے، لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی باہر ہے اس کے. اچھا اب رہا سوال یہ کہ جی وہ تو ظاہر بات ہے کہ جو بیٹھے ہیں وہ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے، لیکن اس میں یہ کوئی ڈلیور نہیں کر پائے. ان سے بھی عوام نے جو توقعات رکھی تھی، یعنی جو آپ کہہ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی، کیونکہ کافی ایکسپرٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا تجربہ بھی ان کا ہے، لیکن وہ بھی مالی معاملات کو وہ سنبھال نہیں پا سکے ابھی تک.
اور اس میں آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر سے بھی آپ کو پتا ہے کہ مفتاح صاحب جو تھے سابق وزیر خزانہ وہ بھی اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو آپ اس چیز کو اہمیت دیجیے کہ میاں نواز شریف صاحب کا کافی ایکسپیکٹڈ تھا کہ جنوری کے اینڈ پہ شاید آ جائے پاکستان واپس. اب انہوں نے اس کے اوپر ifs and bets لگا دی ہیں. وہ ابھی کہتے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی ہوگا, دیکھیں گے پھر آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حالات جو ہے ڈفرینٹ ہیں, حالات چینج ہو چکے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا تقاضا. اچھا دوسرا ایک اور پہلو لے لیجیے آپ کہ اگر آپ یہ دونوں صوبوں کی الیکشن کروا دیتے ہیں جنرل الیکشن, ٹھیک ہے نا, اب اس کے اوپر ایک کاسٹ آئے گی نا, الیکشن کی تیاری ہے, سارا کچھ ہے, پوری ایکٹیویٹی ہوگی. اچھا اسی طرح دوبارہ اگر قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں 4-6 مہینے بعد, تو اس کے اوپر پھر دوبارہ کاسٹ آئے گی, وہ پورے ملک کے اندر ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان متحمل ہی نہیں ہے کہ ڈبل الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی کوئی سچویشن بنے گی, اس میں کوئی جو آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کو سمجھائیں گے اور آپس میں ان کی بات بن جائے گی. مجھے لگ رہا ہے, ویسے میں آپٹیمسٹک ہوں کہ الیکشن جنرلی ہوں گے اور سب کے ہوں گے, قومی اسمبلی کے بھی. بالکل آپ سے ملتا جلتا بیان کل شیخ رشید صاحب نے بھی دیا ہے. شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ 100 دن کے اندر انتخابات دیکھ رہی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی 2 پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں اور ان پہ فیصلہ آنا باقی ہے. ایک تو وہ بات کر رہی ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی کہ اس کے اوپر فیصلہ آنا باقی ہے, اور دوسرا وہ بات کر رہی ہیں امتیاز صاحب کے سپریم کورٹ کے اندر کوئی پٹیشن انہوں نے دائر کی تھی اور وہ لگنے والی ہے, کوئی اگلے ویک تک ایکسپیکٹڈ ہے یا اگلے انہی دنوں میں, جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھینا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی کا ووٹ کا حق کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کرے گا, اور 1 کروڑ کے قریب ووٹ جو اوورسیز کا ہے وہ بھی ووٹ شامل ہوگا, کاؤنٹ ہوگا, اور وہ بھی ووٹنگ کا حصہ بنے گا. تو امتیاز صاحب اس میں کتنی صداقت ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ رہی ہیں کہ انہی دنوں میں آتا کوئی ایکسپیکٹڈ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, معزز عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ؟ نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی وجہ کہ آپ کو پتا والیوم آف ورک بہت زیادہ ہے سپریم کورٹ کے اندر نا, اور مختلف جو روٹین کے جو معاملات وہ بھی پڑے ہوئے ہیں, اور یہ جو بڑے اہم معاملات ہیں, مجھے امید ہے کہ جو آنریبل کورٹ ہے وہ اس کے اوپر توجہ دے گی اور اس کو کوشش کرے گی کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے, تاکہ الیکشن سے پہلے یہ جو معاملات دونوں جو ہیں الیکشن سے ان کا تعلق ہے, تو وہ کوئی فیصلہ اس طرح کر دیں گے جس کے ذریعے سے پھر یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے لیے آپ دیکھیں کہ فارن ایکسچینج کما کے بھیجتے ہیں, ان کو اس دھارے میں شامل کیا جائے اور وہ بھی ان کی ریپرزنٹیشن بھی یہاں پہ ہو جائے. تو امید تو ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہاں پہ آنریبل ججز بیٹھے ہیں, ان کو حالات کا بھی پتہ ہے سارا, تو وہ ان کے اوپر کوئی ایکسپیڈائٹ کریں گے کاروائی اور اس کا کوشش کریں گے اس کا فیصلہ جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اپیل پینڈنگ ہے نا, ایک پٹیشن بلکہ پینڈنگ ہے, اپیل نہیں ہے. وہ جو آپ کہہ لیں گے نیب کے اندر جو امینڈمنٹ کی تھی موجودہ جو سیٹ اپ ہے انہوں نے, وہ اس کو چیلنج کیا ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے, اور وہ پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے اور کافی ہیئرنگز ہو چکی ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ بھی فائنل سٹیج پہ ہے. تو یہی وجہ شاید کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے جو اپنا آنے کا پروگرام پینڈنگ کیا نا, انہوں نے ویٹ اینڈ سی اس لیے رکھا ہے کہ اگر وہ جو امینڈمنٹس ہیں وہ واپس ہو جاتی ہیں, اور ایسی صورت میں پھر یہ ہوگا کہ سٹنلی جتنے بھی کیسز واپس ہوئے ہیں وہ دوبارہ ریوائیو ہو جائیں گے, اور ایسی صورت میں حالات جو ہیں وہ اسپیشلی پی ایم ایل این کے لیے مشکل ہو جائیں گے, اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہو جائیں گے. تو یہ سچویشن لگ رہی ہے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب ناظرین, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو نواز شریف صاحب کا مستقبل امتیاز صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, اس سلسلے میں ان سے جانیں گے کہ نواز شریف صاحب واپس آ کر الیکشن کی کمپین کریں گے یا اپنی باقی سزا مکمل کریں گے جیل کے اندر. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. امتیاز صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال ناظرین کے سامنے رکھا تھا اور آپ کے سامنے بھی رکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے, واپس آ کر کیا دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا اور وہ الیکشن کمپین کا حصہ بنیں گے اور کمپین کر پائیں گے, یا واپس آتے ساتھ ہی ایئرپورٹ سے گرفتار ہو جائیں گے؟ اچھا, اس میں ایک آپشن تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں اور اس کے بعد ملک سے بھاگے بھی ہوئے ہیں, نکلے ہوئے ہیں, مطلب ملک سے اجازت کے ساتھ گئے تھے لیکن انہوں نے وہاں پہ اوور اسٹے کیا ہے, اور اب ان کا جو اپیل ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی وہ بھی واپس ہو چکی ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ان ہز ایبسنس
उस अपील के ऊपर फैसला नहीं हो सकता था, ठीक है ना। अब ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि एक तो जो स्ट्रैटेजी इनकी वही होगी जो इन्होंने आप कह लें कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने छोटे बेटे के लिए किया, उन्होंने कि एक तो फांसी जमानत के लिए बंदोबस्त करेंगे जब भी उन्होंने आना होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जो चूंकि अपीलेट कोर्ट वही है एहतसाब कोर्ट के बाद जहाँ पे इनकी अपील आगे चलेगी, अगर दोबारा अपील फाइल करेंगे तो ऐसी सूरत में वहां से ये फांसी जमानत जो है आप कह लें कि वो मंजूर करवाएंगे और वहां से एक अपने लिए एक रास्ता मांगेंगे, हमें आने दिया जाए और गिरफ्तार ना किया जाए ताकि हम अपील कर सकें और फेस कर सकें कोर्ट को। अब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उनको दोबारा उनकी जो सजा है उसको सस्पेंड करते हैं जैसे पहले उन्होंने कर दी थी, और अब उनकी बेल ग्रांट करते हैं, जिसके चांसेस काफी होते हैं वैसे आमतौर पे ना, जब अपील में जाता मामला तो ऐसी सूरत में उनकी जो होती है सजा उसको सस्पेंड कर लिया जाता है फर्स्ट अपील के ऊपर, और बेल भी ग्रांट कर दी जाती है अगर पॉसिबल हो तो। ठीक, इम्तियाज साहब यहाँ पर थोड़ा सा नाज़रीन के लिए थोड़ा सा नाज़रीन को मजीद कानूनी पहलू के ऊपर रोशनी डालिएगा कि हिफाजती जमानत, नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता मुजरम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच का ये डिसीजन था, वो अपनी सजा काट रहे थे, तो अभी क्या लोअर कोर्ट इस्लामाबाद मुअज़्ज़िज़ अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ऑनरेबल कोर्ट है, ये जब हिफाजती जमानत उनको उसमें दे सकती है, या चांसेस कितने हैं कि हिफाजती जमानत ही होगी, गिरफ्तारी भी उसमें हो सकती है कि जैसे ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाए? नहीं। और अगर हिफाजती जमानत ग्रांट हो जाती है, बेल ग्रांट हो जाती है उनको, तो फिर क्या वो बेल कैंसिलेशन में भी हो सकती है या वो उनको प्रोलॉन्ग करेंगे उस चीज को? नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, एक तो पहली चीज तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया उनको सजा देने का, ठीक है ना, अभी तक स्वाय उनकी जो नाहली का मामला है ना वो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है फैसला। अदरवाइज जो है जो सजा हुई है इनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है उससे ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट है उसकी, तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है बिल्कुल। और ऐसी सूरत में मैंने बताया दोनों ऑप्शन है इसमें, अगर कोर्ट जो है उनकी फांसी जमानत नहीं अप्रूव करती और उनको ग्रांट नहीं करती तो ऐसी सूरत में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी यकीनी, और ऐसी सूरत में उनका आना नामुमकिन है, उन्होंने फिर वो आएंगे भी नहीं, फिर वो आएंगे भी नहीं। अच्छा, अगर जमानत हो जाती तो उसका मतलब वो उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे ना, जी मैं आके अपील फाइल करना चाहता हूँ, कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत में आमतौर पर कोर्ट जो होती है वो थोड़ा लीनियंट व्यू ले लेती है, ठीक है ना, और इसमें चांसेस काफी हैं कि वो उनको वो जमानत मिल जाए और आके वो अपील दायर करें। अपील के ऊपर फिर ये है कि कोर्ट ने फैसला करना है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या उनकी सजा सस्पेंड की जाए या ना की जाए, जैसे पहले उन्होंने कर दी थी सस्पेंड, और आपने देखा कि वो उसके बाद फिर वो बेल पे भी थे, तो बेल भी हो सकती है, तो इसके चांसेस है अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो फिर ये इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे भरपूर। उसकी वजह यह कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो पीएमएलएन की जो इलेक्शन कैंपेन वो काफी कमजोर रहेगी, क्योंकि जो मरियम नवाज है अगरचे वो आप कह लें कि क्राउड पुलर तो हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे अब इमरान खान साहब चले गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि खाली मरियम नवाज के आने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब आए तो फिर यकीनन उसके अंदर थोड़ी री इन्फोर्समेंट आएगी, लेकिन हालात चूंकि चेंज हो गए हैं, उससे पहले इनकी हुकूमत भी मौजूद है और हुकूमत चूंकि परफॉर्म नहीं कर पा रही और आवाम जो है उनके लिए महंगाई का आप कह लें कि बादल मंडला रहे हैं उनके ऊपर, आवाम बड़े पिसे हुए हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सका, तो इसलिए उनके आने के बाद भी कुछ ज्यादा तब्दीली का मुझे चांस नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें काफी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जी इम्तियाज साहब, सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है और अभी तक शायद जब पीडीएम ने शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत संभालने का कहा था और इन्होंने आपस में फैसला किया था, तो जराए तो उस वक्त भी यही बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड नहीं थे गवर्नमेंट ऑन करने में, उनका यही था कि कबल आज वक्त इंतखाबात हो जाएं। और अगर ये भी फैक्ट है कि अगर उस वक्त इंतखाबात करवा दिए जाते तो शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये जो आज नैरेटिव बयानिया बिल्डअप हुआ है, ये इतना बिल्डअप ना होता, जो बूस्ट मिला है इसको इमरान खान साहब के बयानिए को, शायद उस वक्त जो हालात थे उसको ये बूस्ट भी ना मिल पाता। तो इमरान खान साहब को निकालने में और इनकी गवर्नमेंट संभालने में इन्होंने कुछ जल्दबाजी नहीं कर दी? आपको नहीं नजर आ रहा कि छोटे मियां साहब ने कहा चलो जितने दिन लगते हैं उतने दिन तो लगाओ, क्योंकि बड़े मियां साहब ने तो मुझे शायद दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफर नहीं करनी या प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना, उस टाइम हालात इस तरह के थे, तो अब ये भी चाह रही है कि इन मामलात को वो लटका लें जितना वो लटका सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। देखिए, जो इमरान खान से उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ काफी गिर चुका था, आपको याद होगा, और आपको ये भी याद होगा कि हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर आपके प्रोग्राम
चैनल के प्रोग्राम में भी कई बार हम ये डिस्कस करते रहे हैं कि महंगाई को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, डॉलर का रेट बढ़ गया है, और खास मुझे इम्तियाज साहब आपके वो अल्फाज भी याद हैं जब आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि अब तो हमने इमरान खान साहब को अच्छा समझा था और सपोर्ट भी की थी, अब हमारे हाथ भी ऊपर है और हम भी हैंड्स अप करने की पोजीशन में। जाहिर हम लेकिन हमने तो न्यूट्रली देखना होता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, हम तो किसी जमात के साथ नहीं होते ना। ऐसा ही है, बिल्कुल यही बात है। अब ऐसी सूरत में उस वक्त हम ये कह रहे थे, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई और ये इन्होंने हुकूमत बना ली। और आपकी बात दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ जल्दी इलेक्शन चाहते थे, वो यही चाहते थे कि हुकूमत बनाए और सारी असेंबली डिसॉल्व कर दे ताकि इलेक्शन में चले जाए। अगर उस वक्त ये चले जाते हो तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पीएमएलएन का ग्राफ काफी ऊंचा था। और आप देखिए कि उससे पहले जो बाई इलेक्शन होते थे उसके अंदर पंजाब के अंदर भी और दूसरे इलाकों में भी पीएमएलएन जो कैंडिडेट जीते रहे हैं, उनकी काफी पॉपुलैरिटी थी। लेकिन जब इन्होंने हुकूमत बनाई, हुकूमत बनाने के बाद फिर उसके बाद आपने देखा कि तेल की कीमतों में इजाफा होता गया, अब बिजली के रेट बढ़ते गए, सुई गैस के रेट बढ़ते रहे, दवाइयों की कीमतें बढ़ती गई, मतलब हर चीज में आप देखेंगे। टैक्सेस को देख लें आप, फिर टैक्स इन्होंने ऐसा लगा दिया है कि लोगों के खाली प्लाट के ऊपर भी उन्होंने कहा जी रेंट, इसको समझा जाकर रेंट लिया जा रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जो मैं समझता हूँ कि सारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को उन्होंने तबाह करके रख दिया। कि ऐसा टैक्स लगा दिया है जो कि प्रिज्यूम किया जाएगा कि किसी का एक प्लाट अगर है तो उसके ऊपर वो टैक्स दे, ठीक है जी, उसके 25% रेंट समझा जाएगा और उसके ऊपर फिर वो टैक्स दे 5%। तो उससे भी आप देख, इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने लिए जिससे कि इनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ काफी गिरा है, ठीक है ना। तो अगर ये उस वक्त इलेक्शन कर लेते और असेंबली डिसॉल्व कर देते जैसे कि उन्होंने हुकूमत ली थी विद इन 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, तो इनको वो अनपॉपुलर डिसीजन ना लेने पड़ते और इनके लिए काफी पॉसिबिलिटी थी कि ये शायद अच्छी पोजीशन में आते अगले इलेक्शन में। अब इस वक्त ये इलेक्शन में ये जाना नहीं चाह रहे, उसकी वजह भी ये है कि बाई इलेक्शन के रिजल्ट जितने भी आए हैं, आपने देखा पंजाब के अंदर भी जो आए और इवन कराची के अंदर भी आप देखें कि वो जो आमिर लियाकत हुसैन जो है उनकी सीट खाली, वहां भी पीटीआई जीती। तो इस तरह करके दोबारा आप देखिए कि उसके अंदर पीटीआई की सीटें ज्यादा उसने गेन की है। तो ऐसी सूरत में अब उनको एक नजर आ रहा है, असेसमेंट उनकी यही है कि अगर अब हम इलेक्शन करवाते हैं तो ऐसी सूरत में ये दोबारा पीटीआई जीत जाएगी। इसलिए वो चाह रहे हैं किसी तरीके से डिले किया जाए, इस पे कोई ना कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि लेट हो जाए और ये कुछ परफॉर्म कर सके, जो कि अपरेंटली नहीं लग रहा कि ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जो ऐसी परफॉर्मेंस आ जाए जिससे ये दोबारा अपनी पॉपुलैरिटी रीगेन कर सके। इम्तियाज तो साहब आपकी बात दुरुस्त है। माजा के साथ प्रोड्यूसर साहब की तरफ से ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। इम्तियाज साहब यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा, ब्रेक पर चलते हैं नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं इम्तियाज साहब के सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब इस सारी कार्रवाई में कहीं गुम हुए नजर आ रहे हैं और कहीं पे भी वो सरे फहरिस्त नजर नहीं आ रहे और दूर दूर तक उनका कोई बयान भी नजर नहीं आ रहा कि मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं। इवन दन के पंजाब की असेंबली डिसॉल्व होने पर भी उनका कोई उस तरीके का रिएक्शन नहीं आया। तो बैकडोर क्या चल रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, जानेंगे ब्रेक पर वापस आने के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इम्तियाज साहब, मौलाना फजल रहमान साहब किधर गए? वो तो बिल्कुल इस सारी सूरत हाल में बिल्कुल कहीं गुम हुए नजर नहीं आ रहे। पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुई है, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज्यादा मामलात चलाने, मुल्क के 60% मामलात चलाने में पंजाब का किरदार है। पंजाब के अंदर एमएनए ज्यादा हूं तो फेडरल गवर्नमेंट बनती है, पंजाब के अंदर सीटें ज्यादा होंगी तो फेडरल के अंदर आपका अमल दखल उतना ज्यादा होगा। पंजाब के ऊपर पूरा पाकिस्तान बेस कर रहा है। वो डिसॉल्व हो गई, तहलील हो गई असेंबली, सब में मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार कहाँ है, मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ हैं? क्योंकि ये पीडीएम के सरबराह तो वो थे और शहबाज शरीफ साहब को यहां तक पहुंचाने वाले भी वो थे। मिफ्ता इस्माइल साहब तो बार बार ये कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये तोक हमारे गले में डाला था और हमने इसको ऑन किया उस वक्त क्योंकि मुल्क बड़ी मुश्किल सूरत हाल में था। तो मौलाना फजल रहमान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं उनको, कहाँ पे इम्तियाज साहब? असल में मौलाना फजल रहमान जो है उनका एक अपना एक एरिया है, हाँ। जिसके अंदर उनका इन्फ्लुएंस जितना भी है उस एरियाज के अंदर ही है, ठीक है ना। अब वो तो बरकरार है। पंजाब के अंदर उनका जाहिर बात इन्फ्लुएंस ना था, ना है, ना ही शायद होने वाला है। अब उनका असल में ये था कि इमरान खान के साथ एक उनकी अपनी वो अदावत बन गई थी एक तरह से, दोनों की तरफ से सख्त बयानात आते थे। तो उस आप कह लें कि स्ट्रेस के अंदर उन्होंने जाहिर बात है कि शहबाज साहब को प्रेशराइज किया कि भी ठीक है वो आगे आए और शहबाज साहब खुद भी चाह रहे थे जाहिर बात है हुकूमत में आना। तो ये जो सेटअप बना है ना,
12-13 पार्टियों का, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है ना अगर किसी पार्टी को, तो मैं समझता PMLN को हो गया, बेड़ा गर्क हो गया इम्तियाज साहब। PMLN के बल्ले पल्ले कख नहीं बचा। पंजाब एक सूबा जहां पे वो बार बार जिसकी बेस पर 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो हुकूमत में आते थे, बेड़ा गर्क हो गया। जिमनी इंतखाबात के अंदर ये सीटें लेने में नाकाम हो गई, नैरेटिव दब गया, नवाज शरीफ साहब बाहर वापस नहीं आ पा रहे। अब एक तो पार्टी के अंदर प्रेशर ये भी बहुत है कि हुकूमत हमारी, जितना अरसा आपको याद है इम्तियाज साहब, मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे मौजूद थी, वो बार बार यही कहती थी चाचा जान को कि चाचा जान आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अभी तक आप हमारे केसेस खत्म नहीं करवा पाए। खैर फिर बाद में इन्होंने मिल मिला के नैब वाला कानून अमेंड करके अपने मामलात सीधे कर लिए। लेकिन इम्तियाज साहब एक ये भी फैक्ट है कि ये मुल्क की तारीख की पहली गवर्नमेंट थी कि जब इसने इक्तदार संभाला को 20 बंदों के नाम सरे फहरिस्त थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब, जब जिनको कोर्ट ने कहा कि ये इनको हटाया जाए, ये इलेक्शन गलत था। ये 2 महीने 19 दिन का टेन्योर वो भी गुजार के, 17 दिन का टेन्योर वो भी गुजार के गए हैं। ये सारे के सारे बेल के ऊपर थे, ये सारे के सारे कोर्ट से रिलीफ लेने के चक्कर में थे। आते साथ इनका मिशन, इनका एक ही चीज थी कि हम लोगों ने अपने केसेस को खत्म करवाना और हम लोगों ने आजादी की जिंदगी जीनी है। इम्तियाज साहब अगर हालात बदलते हैं तो ये क्या केसेस ये इन पे रहेंगे या केसेस कहां पे जाएंगे? देखिए ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन इस वक्त जेर समाअत है, जिसमें इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है PTI की तरफ से ना, तो उसके फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो फैसला जो है वो कैसे आता है, क्योंकि जाहिर बात है कि मैटर सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं वो नहीं करना चाह रहा, स्पेकुलेशन नहीं करना चाह रहा। लेकिन चूंकि इसके अंदर अमेंडमेंट करने वालों में वो जो बेनिफिशियरी थे वो खुद शामिल थे उसके अंदर, जिन्होंने अमेंडमेंट की है, पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद थे, और उन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया और वो सारा कुछ किया। तो ये एक पहलू ऐसा है कि जिसके ऊपर कोर्ट शायद कंसिडर कर सकती है कि चूंकि उनके अपने इंटरेस्ट थे, उन्हें जो भी लेजिस्लेशन की जाती है वो द इंटरेस्ट ऑफ पीपल की जाती है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ आप कह लें कि नेशन की जाती है। अब इसके अंदर चूंकि इनके अपने इंटरेस्ट थे तो इस पहलू को कोर्ट सामने रखेगी यकीनन। अब कोर्ट क्या फैसला करती है इस कोर्ट ने करना है, ठीक है। साहब यहाँ पे बिल्कुल मौजूद अदालत ने फैसला करना है और मौजूद अदालत का भरपूर हक है और उसने तमाम हकाइक सबूत को देखना है। ये पाकिस्तान की पहली कैबिनेट थी जिन्होंने अपनी नाम ECL से निकाले हैं, और खुद जिसने अपना नाम ECL से निकाला है, राना सनाउल्लाह साहब फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर हैं, उन्होंने अपना नाम खुद बजाते खुद ECL से निकलवाया है। तो इम्तियाज साहब ये कैसा कानून है, किस तरीके से कानून का इस्तेमाल हो रहा है? तो तभी तो देखे ना कि अवाम के अंदर वो पॉपुलैरिटी इनकी कम हुई है ना। मेन वजह ये है क्योंकि अवाम ने असल में ये जो रिप्लेसमेंट आई थी ना PTI की हुकूमत के अंदर, उसको एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं किया सही तरीके से, और दूसरा ये परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर ये परफॉर्म कर जाते, अवाम को रिलीफ दे जाते, तो फिर सिचुएशन और होती, ठीक है ना। और PMLN के ऊपर लोगों की काफी एक्सपेक्टेशन थी, खासतौर पर जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, आपको पता है ये बिजनेस कम्युनिटी की जो पार्टी हमेशा पॉपुलर रही है उनके अंदर और उनकी सपोर्ट रही है। अब बिजनेस कम्युनिटी वाले सबसे ज्यादा आप कह लें कि इस वक्त जो है वो परेशान है और उनको भी रिलीफ नहीं दिया जा सका। और एक और चीज ये है कि चूंकि हुकूमत के टाइम थोड़ा रह गया, चंद महीने की है ना, अगर टेन्योर पूरा भी हो तो कब तक करेंगे, सितंबर अक्टूबर तक ले जाएंगे। तो ऐसी सूरत में मैं समझता जो बाहर की हुकूमतें हैं, जो बाहर के ममालिक हैं, वो भी जो है वो भी समझते हैं कि इनका पता नहीं कब चले जाएंगे, कब हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो वो जो मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है ना किसी मुल्क के साथ, वो भी नहीं बन पा रहे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी मतलब जुडिशियसली मैं सोचता हूँ, न्यूट्रली मैं सोचता हूँ कि इसका बेहतर हल यही है कि जनरल इलेक्शन में जाया जाए और उसके अंदर वो जो है, ताकि अवाम का मैंडेट जो भी पार्टी ले ले, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, उसका जब मैंडेट मिल जाएगा फ्रेश, तो वो हुकूमत में आए और आके फिर ये सारे मामला जो है इसको देखें। जी ठीक है। इम्तियाज साहब, मुस्लिम लीग काफ का क्या मुस्तकबिल है? इमरान खान साहब ने कल एक सोशल मीडिया टीम से मुलाकात के दौरान कहा है कि मोना सिनाई का बड़ा अहम किरदार था जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। वो कह रहे थे कि एक वक्त ऐसा मुझे लगा कि शायद हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले पाए, लेकिन मोना सिलाही ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और मोना सिलाही की उस कंट्रीब्यूशन की वजह से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाई हैं। तो एक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वेल प्लेड, बड़ा अच्छा खेली है इम्तियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और उसके साथ मुस्लिम लीग काफ भी। अगर खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट दिया जाए तो गलत होगा। मुस्लिम लीग काफ की भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी और कहीं ना कहीं मंजे हुए सियासतदान कहा जाता है चौधरी फैमिली को। तो चौधरी फैमिली ने अपना असर और सूख इस्तेमाल करके तुरप का पत्ता फेंका और ऐसा फेंका कि उन लोगों ने अपने नाम कर लिया उस पत्ते को। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कल यूट्यूबर्स के सोशल मीडिया टीम से एक मीटिंग की और उसमें कहा कि मुस्तकबिल में काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम हो सकती है।
یہ ایک بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے. کاف لیگ کا ایک اپنا اثر و رسوخ ہے, چودھری صاحبان نے ایک اپنا اثر و رسوخ رکھا ہوا ہے, اور ہر آنے والی سیاسی جماعت کے ساتھ یا ہر آنے والے ٹینیور کے اندر ان کا ایک اپنا اثر و رسوخ رہا ہے, خواہ وہ ایک خاص ایریا تک ہی ہے, لیکن ہے ان کا اثر و رسوخ. اس کی مین اور امپورٹنٹ اور اہم اور بڑی مثال پرویز الہی صاحب کا چیف منسٹر پنجاب بننا اور 5 مہینے سے زیادہ کام کرنا ہے. تو کیا پاکستان مسلم لیگ کاف اپنا نشان ختم کر کے پاکستان تحریک انصاف کے نشان پر الیکشن لڑے گی؟ یہ بڑا کہتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا, تو اس کا میں جواب بھی تھوڑا انٹرسٹنگ دے دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مونس الہی نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس نے وار فوٹنگ کے اوپر اس نے کام کیا اور اس نے بڑا اچھا کام کیا, اور ظاہر بات ہے کہ ان کے خون کے اندر سیاست ہے, اور چودھری پرویز الہی جو ہے ان کا انفلوئنس ہے سرٹنلی پنجاب کے اندر خاص طور پہ, اور ان کے مختلف برادریوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں, پرسنل تعلقات بھی ہیں, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ کاف لیگ نے پی ٹی آئی کو کافی ٹف ٹائم دیا پورے اس ٹرینیور کے اندر. آپ کہہ لیں یہی بات ہے, ڈے 1 سے لے کر اپنی سی ایم شپ کے دوران بھی وہ ٹف ٹائم دیتے رہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانات سے بھی بڑی پریشان تھی. بیانات بھی, بلکہ ایون بعد میں بھی ایون چیف منسٹر بھی انہوں نے بیانات کچھ ایسے بڑے ڈفرینٹ دیے, مختلف بیانات دیے عمران خان صاحب کے جو ان کی سوچ ہے اس سے ہٹ کے. تو ایسی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ایم ایل کیو ہی رہتی ہے تو میں ان کا فیوچر نہیں دیکھ رہا پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ ذہن میں رکھ لیجیے, ٹھیک ہے. اور اس کے اسی لیے عمران خان صاحب نے جو کہا نا جی کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنیں گے, تو وہ تبھی یہ سارے ایکسیپٹیبل ہوں گے پی ٹی آئی کو, اگر یہ اس کا حصہ بن جائیں, اپنی پارٹی چھوڑیں اور اس کے بعد وہ ضم ہو جائیں پی ٹی آئی کے اندر, ٹھیک ہے. اور اب جب پی ٹی آئی کے اندر آ جائیں گے تو پھر ظاہر سچویشن اور بن جائے گی نا, کیونکہ یہ جو رول رہا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ہمیشہ ہی تھوڑا ڈفرینٹ چلتے رہے ہیں, اور آپ کہہ لیں کہ وکٹ کی دونوں طرف تھوڑا بہت پلے کرتے رہے. تو اس لیے مجھے ایز اگر پی ایم ایل کیو کہیں گے تو پی ایم ایل کیو کے طور پہ میں نہیں فیوچر دیکھتا ان کا. جب الیکشن اناؤنس ہوں گے آپ دیکھ لیجئے گا, تو ہو سکتا ہے کہ پھر ٹکٹ ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے شاید. لیکن امتیاز صاحب بڑا اہم سوال, بڑا اہم جواب آپ کی طرف سے آیا ہے. اگر یہ ضم ہو جاتے ہیں اور ضم نہیں بھی ہوتے, کیونکہ پارٹی کو ضم کرنے کا اختیار میرے خیال سے, میرے نالج کے مطابق پرویز الہی صاحب کے اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ اس ٹائم پارٹی کے چیئرمین یا پارٹی کے صدر جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب ہیں, اور ابھی وہ حیات ہیں, پارٹی کی کمانڈ ان کے کنٹرول میں ہے. اور ابھی جو موجودہ حالات تھے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے سی ایم شپ کے لیے بھی پرویز الہی صاحب کو اتنا سپورٹ نہیں کیا. اگر سپورٹ کرتے تو وہ کبھی بھی اس ٹائم کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کو مراسلہ نہ لکھتے یا ان کو خط نہ لکھتے. اس سارے سینیریو کے بعد اگر چودھری شجاعت صاحب نہیں ساتھ دیتے, تو کہا تو یہ جا رہا ہے دونوں بھائیوں کی طرف سے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں, لیکن پھر دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات دراڑ پڑتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے دیکھا کہ 10 ممبر جو ہیں صوبائی اسمبلی میں تھے ان کے پی ایم ایل کے, وہ 10 کے 10 جو ہے چودھری پرویز الہی کو سپورٹ کر رہے تھے. ایسا ہی تو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے نا, جو عددی لحاظ سے جو پی ایم ایل کیو کی جو میجورٹی, واضح میجورٹی ہے, وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. اب رہا سوال کہ اگر پی ایم ایل کیو ضم نہیں بھی ہوتی, آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے پی ایم ایل کیو قائم رہے, چودھری شجاعت صاحب اس کو چلاتے رہے, لیکن یہ اس میں سے نکل کے پی ٹی آئی میں آ جائے, یہ پاسبل ہو سکتا ہے. کیونکہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 2 4 5 سیٹوں سے زیادہ وہ دینے نہیں لگے پی ٹی آئی, اگر یہ انہوں نے اپنا وجود برقرار رکھا ایز پی ایم ایل کیو, اور یا اس کا حصہ رہے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی, تو ایسی صورت میں ان کو زیادہ سیٹیں ملنے کا کوئی چانس. وہ تو جب امتیاز صاحب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ, تو اس ٹائم پہ سننے میں یہ آ رہا تھا, بلکہ سننے میں نہیں, ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں اور میرے نالج میں بھی یہ بات ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ڈسٹرکٹ پورا, انہوں نے ڈسٹرکٹ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگی تھی, نہ صرف گجرات بلکہ گجرات سے باہر بھی انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگی تھی. تو اس سب صورتحال میں اتنی بڑی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف تو کسی بھی صورت میں نہیں دے گی. عمران خان صاحب کا جو اس ٹائم پاپولیرٹی کا گراف ہے, وہ اپنے گراف کو دیکھتے ہوئے تو کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف تو جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی. تو اگر یہ ضم ہوتے ہیں تو اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ مونس الہی صاحب اہم کردار ادا کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ان کے مفاد میں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے, کیونکہ جو ویو چل رہی ہے اس وقت عوام کے اندر, پی ٹی آئی کی پاپولرٹی کا گراف بہت اونچا ہے, جو ان کے ساتھ لگے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اگر پی ایم ایل کیو اپنی انڈیویجلی اگر برقرار رکھتی ہے, اپنی وجود رکھتی ہے,
اور اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی, سپورٹ نہیں ملتی, تو ایسی صورت میں شاید 1-2 سیٹ لے جائیں, اس سے زیادہ وہ سیٹیں نہیں لے سکتے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی رسک نہیں لیں گے کہ پی ایم ایل کیوں کہ کچھ زیادہ سیٹیں دے دیں اور اس کے بعد پھر نیکسٹ جب گورنمنٹ آئے تو پھر اس کے بعد ان کو پرابلم آتی رہے. آپ نے دیکھا اس مسلسل, جیسے کہ آپ نے ایگری کیا اور میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ مسلسل ٹف ٹائم دیتے رہے وقتاً فوقتاً, تو اس لحاظ سے انہوں نے میرا خیال یہ جو رکھا ہے, پہلے بھی ان کا یہی تھا کہ پی ٹی آئی میں آ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ اب سچویشن چینج ہو گئی ہے, جو پرویز الہی سے کام لینا تھا وہ لے لیا گیا, ٹھیک ہے, اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. اب پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, چودھری محمد الہی نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھی انہوں نے فیوچر میں کیسے پولیٹکس کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو یہ سیناریو لگتا ہے. امتیاز صاحب پروگرام وائنڈ اپ کی طرف لے کر جاؤں گا, مجھے آخری 2 منٹ کے اندر یہ بتا دیں کہ اگر یہ ضم ہو جاتے ہیں یا اپنا سیاسی نشان سائیکل چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان پر الیکشن لڑتے ہیں اور منتخب ہو کر, جو کہ کنفرم ہے کہ گجرات کے اندر سے تو ان کو ہرانا ناممکن ہے, یہ جیت کر آ جاتے ہیں, تو کیا پرویز الہی صاحب اپ کمنگ سی ایم پنجاب دوبارہ دیکھ رہے ہیں آپ, اگر نشان ختم کر کے پی ٹی آئی کے نشان, بلے کے نشان پر لڑ کے آتے ہیں تو؟ میرا جواب سن رہے ہیں, شارٹ جواب دے دوں, میں نہیں دیکھ رہا. آپ نہیں دیکھ رہے جی؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ چیف منسٹر جو ہوگا پنجاب کا وہ کوئی اور ہوگا, اور پی ٹی آئی سے ہوگا. عثمان بزدار کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ عثمان بزدار نہیں چیف منسٹر بنتا دوبارہ, تو یہ کوئی اور ہی ہوگا. لیکن یہ کہ میں چودھری پرویز الہی کو خیر چیف منسٹر نہیں دیکھ رہا, لیکن فیوچر جو ہے چودھری محمد الہی کا فیوچر بڑا اچھا ہے. اگر وہ, چونکہ عمران خان بڑے خوش ہیں ان کی پرفارمنس کے اوپر بھی, تو اگر وہ پی ٹی آئی میں رہتے ہیں یا پی ٹی آئی کا ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ان کا فیوچر میں اچھا دیکھ رہا ہوں. چیف منسٹرشپ کی سیٹ پر دیکھ رہے ہیں ان کو؟ نہیں, چیف منسٹر میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا سیاسی دھڑا, چیف منسٹری جو ہے اب چودھری فیملی سے چلی گئی, ٹھیک ہے, چلی گئی. یہ چودھری فیملی مینٹلی ایکسپٹ کر پائی ہے اس چیز کو امتیاز صاحب, یا ابھی نہیں؟ میرا خیال ان کو اس چیز کا ابھی احساس نہیں ہے, ہو جائے گا آئی گیس ٹائم کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر انتخابی نشان لے کر آتے ہیں تو آپ کا یہ کہنا ہے پھر بھی ان کا مستقبل نہیں ہے. تھوڑا سا یہ بتا دیں کسی اہم عہدے پر دیکھ رہے ہیں ان کو؟ نہیں, سٹل نہیں, کوئی نہ کوئی مظاہرے اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں, مطلب اس میں یہ کہ اسی طرح جیسے کوئی اسپیکرشپ مل سکتی ہے, اسپیکر بنایا جا سکتا ہے, وفاق کے اندر کوئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے, اہم ذمہ داری, ٹھیک ہے نا. تو ان کا فیوچر تو ہے سیاست کے اندر, لیکن چیف منسٹری میں نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے پنجاب کی. امتیاز صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, موجودہ حالات کے اندر سیاسی درجہ حرارت کافی زیادہ گرم ہے. پہلے بھی بات کی, سیاسی درجہ حرارت گرم کیوں ہے؟ کیونکہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کے پی کے اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی جائے گی. اگر پنجاب اور کے پی کے کی 2 اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہیں تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ باقی جو 2 بلوچستان اور سندھ اسمبلی ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا. موجودہ حالات کے اندر ناظرین, ان تمام سیاسی جنبیلوں کے اندر عوام کا دکھ درد کہیں نہ کہیں بھولتا جا رہا ہے. ہاٹ ٹاپک اس ٹائم ملک کے اندر آٹے کی شارٹیج تھی, ہاٹ ٹاپک چھپ گیا, آٹے کی شارٹیج ختم ہو گئی. میں آپ کو فوٹیج میں یہاں پر ایک بریک لے کر, پروگرام کے اختتام پر جب بریک لیں گے, بریک سے پہلے آپ کو ایک بیوہ کا بیان, ایک بوڑھی عورت کا بیان سنوائیں گے. اس بوڑھی عورت نے کس طرح بلبلا کر آٹے کے لیے کہا کہ یہ موجودہ حکمران ہیں, ان حکمرانوں کو سیاست سے نکل کر ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے. کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ یہاں پر سوال عمران خان صاحب آپ کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں. میرے کپتان, آپ کا نیریٹو, آپ کا نعرہ, آپ کا وعدہ, آپ کا دعویٰ ہمیں سب یاد ہے. وہ ریاست مدینہ بھی ہمیں یاد ہے, وہ ریاست مدینہ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات بھی ہمیں یاد ہیں. ہمیں رحمت للعالمین جو آپ نے اتھارٹی بنائی ہمیں وہ بھی یاد ہے. آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگایا ہمیں وہ بھی یاد ہے. آپ نے دین حق کی سربلندی کے لیے آواز اٹھائی ہمیں وہ بھی یاد ہے. آپ نے اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر ہمارے نبی کی ناموس کی خاطر آواز بلند کی, اور آپ لوگوں نے عالمی طاقتوں کو یہ کہا کہ جب تم ہمارے آقائے دو جہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہو تو بحیثیت مسلمان ہمارا دل چھلنی ہو جاتا ہے. ہمیں آپ کی وہ آواز بھی یاد ہے جب آپ نے اقوام عالم کے سامنے فرانسیسی غدار اور فرانسیسی اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مطلب ایک خاکے بنائے, آپ نے اس وقت بھی آواز اٹھائی. آپ نے بہترین سفارتی مقدمہ لڑا, آپ نے بہترین سفارتی کارکردگی دکھائی, آپ نے ریاست مدینہ کے لیے سٹیپ اٹھائے,
فرمایا عمل درآمد کو چھوڑ کر آپ نے جب ریاست مدینہ کا نام لیا ہم نے لبیک کہا، لیکن میرے کپتان اس سب سے ہٹ کر سب سے پہلے ہمارے لیے ریاست پاکستان، ہمارے لیے ملک پاکستان مقدم ہے، کیونکہ ملک پاکستان کی بقا میں ہم سب کی بقا ہے۔ اگر ملک پاکستان ترقی کرے گا تو یہاں آپ کی سیاست بھی پھلے پھولے گی، ہمارے آنے والی نسلیں بھی پھلے پھولیں گی۔ آپ کہیں نہ کہیں ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ لڑائی میں اس غریب عوام کا دکھ درد بھولتے جا رہے ہیں۔ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، آپ بھی عوامی ووٹ لے کر آئے ہیں، اس عوام نے آپ کو اس لیے منتخب نہیں کیا کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے اس عوام پر ٹھوس دیں گے۔ آپ مہنگائی کے ایشو کو پسے پشت ڈال کر آپ اس عوام کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی حد تک کراس نہیں کر سکتے۔ اس عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، چاہے آپ لوگ مڈ ٹرم میں آئے ہیں یا چاہے آپ نے اقتدار لیٹ سنبھالا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی 40 سال اس ملک پر حکومت کی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی بہتر علم ہے کہ حالات کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے۔ اس غریب عوام کو IMF کا قرض نہیں چاہیے، نہ اس غریب عوام کو چاہیے کہ IMF آپ کے ساتھ کیا معاہدہ کر رہی ہے، اور نہ ہی غریب عوام کو یہ غرض ہے کہ IMF نے آپ کے ساتھ شرائط کیا رکھی ہیں۔ آٹے کے لیے بلبلاتی عوام، ہم الحمدللہ خود کفیل ملک ہیں، ہم لوگ آٹے کے اندر خود کفیل، ہم لوگ زرعی ملک ہیں۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود آج ہماری عوام اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب کھڑی ہوتی ہیں آٹے کی لائن میں، خدا کی قسم دل چھلنی ہو جاتا ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت انسان، کہ ہماری انسانیت کیا مر گئی ہے؟ کیا ہم لوگوں کے اندر احساس ختم ہو گیا ہے؟ ہم لوگوں کو احساس اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انتخابات بڑے قریب ہے۔ خواہ پنجاب اسمبلی کا انتخاب ہو، خواہ KP کے اسمبلی کا انتخاب ہو، خواہ جنرل انتخاب ہو، آپ لوگوں نے اس عوام کا سامنا کرنا ہے۔ اور یہ عوام جو آٹے کی لائن میں لگتی ہے اور ایک آٹے کی بوری کے لیے لائن میں لگ کر ایک آٹے کی بوری خرید رہی ہوتی ہے۔ کل میں ایک فیڈرل منسٹر کا بیان سن رہا تھا، ان فیڈرل منسٹر نے کہا پاکستان میں تو آٹے کی شارٹیج ہی کوئی نہیں ہے، جو کہیں نہ کہیں میڈیا دکھا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، جب آپ لوگ ایوانوں سے باہر نہیں نکلو گے تو آپ کو کس طریقے سے عوام کا دکھ درد تکلیف محسوس ہوگی؟ جب تک آپ عوام کی دکھ درد تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے، آپ لوگوں کا مستقبل ویران ہے، آپ لوگوں کا مستقبل تاریخ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اس ماں کی، اس بوڑھی عورت کی فریاد چھوڑے جا رہا ہوں، آپ سنیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ انہاں پورو غیبی بم سٹا جنہ اتنی مہنگائی کی تھی، اساں نے بچے روٹی نہیں کھائی سکنے۔